إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين قابل صد احترام لائق صد تکریم سامعین مکرم، قرآن مجید فرقان حمید میں سے جن آیات کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، ان آیات کے پیچھے بھی اور ان آیات کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو قصے واقعات بیان ہوئے ہیں
علماء کی ایک رائے کے مطابق وہ قصے 8 پاروں کے اوپر مشتمل ہیں۔ قرآن مجید کے 30 پاروں میں سے 8 پارے قریباً ایسے ہیں جن کے اندر قصص، یعنی وہ قصص کو جمع کیا جائے تو وہ 8 پاروں کے برابر بنتے ہیں، جن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے گزشتہ امتوں کے قصص اور واقعات کو بیان کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ان قصص اور واقعات کو برائے واقعہ اور برائے قصہ بیان نہیں کرتا کہ قصے کو سن لیا، کانوں کو لطف آیا، دل کو سرور مل گیا۔ قرآن مجید اور فرقان حمید نے ان قصص کو بیان کرنے کے مقاصد کو بھی خود بیان کیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کے 4 مقامات ان قصص کو بیان کرنے کا مقصد واضح کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مقصد فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ بیانات، یہ واقعات اور یہ قصص اس لیے بیان کیجئے لعلہم یتفکرون، تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں۔ ان واقعات کے اندر میرے اور آپ کے لیے کیا سبق پنہاں ہے، ان واقعات کے اندر میں اور آپ غور و فکر کر کے اپنی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں، اس مقصد کے لیے ان واقعات کو بیان کیا جاتا ہے۔ دوسرا مقصد، گزشتہ اقوام جو گزر گئی ہیں، انبیاء کرام کی امتیں، ان امتوں کے متعلق اللہ کی سنت کیا ہے، رب کا طریقہ کیا ہے، اس چیز کی آگاہی ہمیں ان قصص سے ملتی ہے۔ اگر امتیں سیدھے راستے پہ چلیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا دیتے ہیں، اور اگر رب کے بتائے ہوئے اصولوں سے ہٹ جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اس مقصد کے لیے بھی یہ قصص بیان کیے جاتے ہیں۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی وخسر ہنالک الکافرون فلم یک ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا۔ تیسرا مقصد ان قصص کو بیان کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ میرے اور آپ کے سامنے اس بات کو رکھا جائے کہ میری اور آپ کی بھلائیوں سے، میرے اور آپ کے اچھے اعمال سے ہماری زندگی میں کیا بہاریں آتی ہیں، ہماری زندگی میں کیا رونقیں آتی ہیں، میری اور آپ کی زندگی میں کیسی کیسی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آئیں گی اگر ہم خیر والے کام کریں گے، اور اگر اللہ نہ کرے ہم نے برے کام کیے، شر والے اعمال کیے، تو اس کی پھر کیا بربادیاں ہوتی ہیں۔ ان قصص کو بیان کرنے کا یہ مقصد بھی ہے۔ چوتھا مقصد، میرے اور آپ کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے، اہل ایمان کے دلوں کو سکون پہنچانے کے لیے، اہل ایمان کو ایمان پر ثابت قدمی رکھنے کے لیے ان قصص کو بیان کیا جاتا ہے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے بھی قصص ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، جو بیانات، جو واقعات، جو احکامات آپ کو ہم نے بیان کر دیے ہیں، اس لیے بتائے ہیں لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم آپ کے دل کو ثابت قدمی عطا کریں، آپ کے دل کے اندر ایمان کی ثابت قدمی ہو، آپ ایمان پہ مزید مضبوط ہو جائیں۔ قرآن کریم کے انہی قصص میں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا عظیم قصہ ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑے اختصار کے ساتھ 23ویں پارے کی سورہ الصافات کے اندر بیان کیا، اور قرآن نے اس قصے کا آغاز کیا۔ اس قصے میں میرے اور آپ کے لیے دروس کیا ہیں، اسباق کیا ہیں، ہم وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔
وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ اس قصے کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے والے اپنے ہیں، اپنا باپ بھی شامل ہے، اپنے پیارے بھی ہیں، اپنی قوم کے لوگ بھی ہیں۔ جب آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا اور ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر سے صحیح سلامت باہر نکل آئے، اتنی بڑی آگ سے صحیح سلامت باہر نکل آئے، تو اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی قوم کے لوگ ایمان نہیں لائے سوائے حضرت لوط علیہ السلام کے اور آپ کی بیوی سارہ کے، صرف 2 بندے۔ اتنا بڑا معجزہ رونما ہوا ابراہیم علیہ السلام کا، اور اللہ کی قدرت کا اتنا بڑا نظارہ کرنے کے بعد بھی جب لوگوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا، ایمان نہیں لائے، تو ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ آ گئی ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، انہوں نے خود بھی ایمان لے کے نہیں آنا اور مجھے بھی اپنے دین پر عمل نہیں کرنے دینا، اس لیے فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ ایسے لوگوں کے ساتھ مجھے رہنا گوارا ہی نہیں ہے جو اللہ کی وحدانیت کے قائل نہ ہوں، اسلام کے اندر آنا نہ چاہیں، میں ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ ذاہب، میں تو جا رہا ہوں اس علاقے کو چھوڑ کر۔ قرآن مجید کے ان الفاظ نے ایک سبق دیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے ان الفاظ نے ایک بہت پیارا سبق سکھایا ہے۔ اے دنیا والو، جب ایک علاقے کے اندر رہتے ہوئے، اپنے خطے میں رہتے ہوئے، اپنی زمین میں رہتے ہوئے اللہ کے دین کے احکامات پہ چلنا مشکل ہو جائے، تمہارا جینا دینی لحاظ سے محال کر دیا جائے، تمہیں اپنے دین کی آزادی نہ ملے، دین پہ عمل کرنے کے لیے آزادی نہ ہو، پابندیاں لگا دی جائیں، اس وقت کیا ہے؟ ذاہب الی ربی سیہدین، اس علاقے کو چھوڑ کر ایسی جگہ میں چلے جاؤ جہاں تم آزادی سے اپنے دین پر عمل پیرا ہو سکتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنا علاقہ اسی لیے چھوڑا ہے کہ اب دین پر عمل نہیں کرنے دے رہے، دین کی ترویج نہیں کرنے دے رہے، نشر و اشاعت کی اجازت نہیں ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں تو اپنے اللہ کی جانب جا رہا ہوں۔ اور دوسرے مقام پر قرآن نے کیا کہا؟ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، میں تمہیں بھی چھوڑ رہا ہوں اور تمہارے بتوں سے بھی علیحدگی اختیار کر رہا ہوں، اور اپنے اس رب کی جانب جا رہا ہوں جو خود میری رہنمائی کرے گا۔ انی ذاہب، میں جا رہا ہوں۔ یہاں سے یہ سبق ملا، جب دین کے اوپر عمل کرنا آپ کے علاقے میں، آپ کی خطے میں مشکل ہو جائے، پھر اس علاقے سے انسان کو ہجرت کر جانی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اور اہل ایمان کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کو بجا کیسے لانا ہے۔ اگر اس کی بجا آوری میں آپ کو اپنے وطن کی قربانی دینی پڑے تو وطن کی حیثیت دوسری ہے، ایمان کو بچانے کی حیثیت پہلی ہے اور مقدم ہے۔ اگر ایمان اور وطن تعارض آ جاتا ہے، ٹکراؤ آ جاتا ہے، یا وطن بچا سکتے ہو یا ایمان بچا سکتے ہو، تو سیرت ابراہیم کا درس یہ ہے، پھر وطن کی قربانی دے دو، اپنے ایمان کو بچا کے صحیح سلامت وہاں سے نکل جاؤ۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام اس خطے کو چھوڑتے ہیں، جانا کہاں ہے پتہ نہیں، الی ربی سیہدین، میں کہاں جا رہا ہوں مجھے علم نہیں ہے، لیکن ہاں یہ بات کنفرم ہے، میں اپنے اللہ کی خاطر اس علاقے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ اس سے بہتر علاقے کی جانب میری ضرور رہنمائی کرے گا۔ گھر سے نکلتے ہوئے پتہ نہیں ہے کدھر جانا ہے، منزل کا تعین نہیں ہے، کوئی علم نہیں کہاں جانا ہے، اپنے رب کے اوپر اعتماد اور بھروسہ ہے کہ جا رہا ہوں جس اللہ کے لیے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ چھوڑ دیا بتوں کی سرزمین کو، تو رب نے کیسی سرزمین عطا کی؟ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو اللہ نے 2 زمینیں عطا کی۔ ایک زمین وہ ہے
جہاں خود ابراہیم علیہ السلام رہتے ہیں، جس کا نام سرزمین شام ہے، جس کے بارے میں امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نورانی فرشتوں نے اس شام کے علاقے کو اپنے پروں سے ڈھانپ رکھا ہے۔ یہ وہ خطہ ہے جس کو اللہ نے برکت والا قرار دیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ ہم نے اپنے پیغمبر کو اس خطے کی سیر کروائی ہے جس کے ارد گرد ہماری برکت کی نشانیاں ہیں۔ وہ برکت والا علاقہ اللہ نے دے دیا، بتوں کی سرزمین سے نکال کے رب نے ایسی سرزمین عطا کر دی ابراہیم علیہ السلام کو، جہاں ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دین پر عمل کرنے میں پوری آزادی ہے، اور اس علاقے کو رب نے برکت والا قرار دیا۔ اور نبی کریم علیہ السلام جب مکے کو چھوڑ کے جا رہے تھے، دل نہیں کر رہا تھا، آپ نے کہا تھا جانے کو دل نہیں کرتا، لیکن کیا کروں، یہاں کے لوگ رہنے نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب نکلے، آپ کے صحابہ کرام نکلے، حالات کیا تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے حالات بھی وہی ہیں۔ گھر سے جا رہے ہیں، منزل کا پتہ نہیں ہے، پاس کچھ بھی نہیں ہے، گھر بھی چھوڑا ہے، والدین بھی چھوڑے ہیں، وطن بھی چھوڑا ہے، اعزاء و قریبا بھی چھوڑے ہیں، لیکن جب اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا، رب نے اتنی برکتیں عطا کریں کہ قرآن اس کا گواہ اور شاہد ہے۔ نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ بھی ایسے ہوا، گھر سے نکلے ہیں بے یار و مددگار ہو کر، اور نکلے ہیں کوئی سامان اتنا پاس نہیں ہے، مدینے میں پہنچے ہیں۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب فاقے پہ فاقے چلتے تھے، ایک وقت وہ بھی تھا جب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نکلے تھے۔ دوسرا سبق بھی نوٹ کر لیں، جب اللہ کے لیے اپنا گھر چھوڑ دو گے، اللہ کے لیے اگر وطن آپ کے ایمان کے آڑے آ رہا ہے، آپ کے ایمان کو کمزور کر رہا ہے، اور آپ کو آپ کے دین پر عمل نہیں کرنے دیا جا رہا، اس وقت جب انسان اپنا علاقہ چھوڑتا ہے، اپنا وطن چھوڑتا ہے، اپنا خطہ چھوڑ جاتا ہے، کسی اور علاقے میں، کسی اور شہر میں چلا جاتا ہے، اس کو پھر یقین کرنا چاہیے اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا، اللہ اس کی ضرور مدد کرتے ہیں۔ صحابہ کرام گئے، عبد الرحمن ابن عوف کا قصہ آپ نے سنا ہے، پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، سواری نہیں ہے، نہتے ہو کر بچہ بھی چھین لیا، بیوی بھی چھین لی، بھائی آئے سواری بھی چھین کے لے گئے، پیدل جاؤ، اگر جانا ہے، اتنا ہی شوق ہے اپنے نبی کے پاس جانے کا، پیدل جاؤ، چلے گئے، سب کچھ چھوڑ دیا۔ اور جب اللہ کے لیے ہجرت کی، ایک وقت وہ آیا جب عبد الرحمن ابن عوف اس دنیا سے گئے ہیں، 32 لاکھ درہم کا ورثہ ترکہ چھوڑ کے گئے، 1000 اونٹ چھوڑ کے گئے، 3,000 بکریاں کا ریوڑ چھوڑ کے گئے، 100 گھوڑوں کا ایک قافلہ چھوڑ کے گئے، کئی زرعی زمینیں چھوڑ کے گئے۔ اگر ساری پراپرٹی کو جمع کیا جائے 32,000 درہم، جس کی مالیت اگر آج کل کے پیسوں میں معلوم کریں 95 کروڑ 12 لاکھ روپیہ، وہ عبد الرحمن بن عوف چھوڑ کر گئے ہیں، جو گھر سے نکلے تھے پاؤں میں پہننے کو جوتا بھی نہیں تھا، گھر سے نکلے تھے بچہ بھی چھین لیا گیا تھا، گھر سے نکلے تھے سواری بھی چھین لی گئی تھی، گھر سے نکلے تھے بیوی بھی چھین لی گئی تھی۔ وہ وقت بھی آیا، رب نے اولاد بھی دی، اور 15 بیویاں مختلف اوقات میں، جو اہل سیر نے لکھا ہے 15 شادیاں کی، وفات کے وقت 4 بیویاں زندہ تھیں، ہر بیوی کو 1 لاکھ درہم، جس کی مالیت 2 کروڑ 97 لاکھ بنتی ہے، 4 بیویوں کو ایک بیوی کو اتنا حصہ جائیداد میں سے آیا تھا۔ اللہ کہتے ہیں وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ، اور لوگوں جو ہمارے لیے اپنا گھر بار وطن چھوڑ دیتا ہے، ہم اس کو برکتوں سے نواز دیتے ہیں۔ وقتی طور پہ پریشانیاں آتی ہیں، وقتی طور پہ انسان کو مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اپنا علاقہ چھوڑنا، اپنا شہر چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے ہندوستان چھوڑا تھا کس لیے؟ آج کل تو خیر سے وہ لوگ نعرہ یہ لگاتے ہیں، نہیں پاکستان اس لیے نہیں لیا گیا تھا کہ یہاں جو ہے اسلام کا نظام قائم کیا جائے، اور یہاں یہ کیا جائے اور وہ کیا جائے، یہاں تو لبرلزم جو ہے نا اس کو پروان چڑھانا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے بھی قربانیاں دیں، جب وہ بھی نکلے تو ان کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ آج ہم کس قدر آسائشوں کے اندر ہیں، کس قدر سکون کے اندر ہیں، کون سی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا نہیں کی ہیں۔
لیکن ہم نہ شکرے ہیں، رب کا شکر ادا نہیں کرتے، اس کی وجہ سے اللہ نے ہم پر یہ عذاب مسلط کیے ہوئے۔ میرے مسلمان بھائیوں، قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، سیرت ابراہیم کے اس قصہ قربانی کا پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ کے لیے اگر آپ کا وطن آڑے آتا ہے، آپ کا وطن آپ کو آپ کے دین پر نہیں چلنے دیتا، آپ کا علاقہ، آپ کا شہر، آپ کا خطہ آپ کے دین پر عمل کرنے میں آپ کے لیے مانع ہے، اس کو چھوڑیں، کسی ایسے خطے میں جائیں، ایسے شہر میں جائیں، ایسی بستی میں جائیں جہاں آپ کو دین پر چلنے میں آزادی ہو۔ اپنا خطہ اگر اس لیے چھوڑیں گے کہ یہاں دین پر عمل کرنا میرے لیے مشکل ہے، یہاں میری اولاد برباد ہو رہی ہے، اس شہر کے اندر میری اولاد کی تربیت کا اندر بگاڑ آ گیا ہے، میں کسی گاؤں میں چلا جاؤں جہاں میری اولاد کی تربیت بہتر ہو سکے، میرے اندر نکھار آ سکے، تو انسان جب یہ کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، ابراہیم علیہ السلام نکلے ہیں، بیوی ساتھ سارہ ہے، بھتیجا ساتھ لوط، 3 آدمیوں کا قافلہ ہے، ہجرت کر کے جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا، اپنے اعزہ و اقربا کو چھوڑا ہے، اپنے غم گساروں کو چھوڑا ہے، مشکل حالات میں جو دکھ درد بانٹنے والے ہوں ان کو چھوڑ دیا ہے، اب میرے پاس کوئی اولاد بھی نہیں ہے۔ اللہ سے کہتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے میرے اللہ ہب لی من الصالحین، مجھے نیک فرما بردار بیٹا عطا فرما دے۔ رب ہب لی من الصالحین، نیک بیٹا عطا فرما، ایسا بیٹا اے میرے مالک جو بہت نیک ہو۔ تیسرا سبق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس قصے سے جو مجھے اور آپ کو حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے، آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں صرف اپنے اللہ کے لیے کریں۔ انی ذاہب الی ربی، یہ نہیں کہا انی ذاہب الی وطنی، میں اپنے وطن کی طرف جا رہا ہوں، ایک اور وطن کی نہیں، انی ذاہب الی ربی، میں اس علاقے کو چھوڑ رہا ہوں، والدین کو چھوڑ رہا ہوں، کس لیے؟ الی ربی، صرف اور صرف اپنے رب کی خاطر چھوڑ کے جا رہا۔ ورنہ ابراہیم علیہ السلام کو علم تھا اگر میں باپ کے ساتھ رہوں، میرا باپ سیکٹری ہے، بادشاہ کا سیکٹری ہے، اور بتوں کا سب سے بڑا کارخانہ ہمارے گھر کے اندر موجود ہے، باپ کی جائیداد کا سارا وارث میں بنوں گا، بڑی آسائشیں ہیں، آرام ہے، سکون ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ سب کچھ چھوڑا کس لیے ہے؟ الی ربی، صرف اور صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کہ میرا اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے۔ یہاں رہتے ہوئے دین پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے، جب میں دین پہ نہیں چلوں گا رب کیسے راضی ہوگا؟ انی ذاہب الی ربی، اپنے رب کے لیے جو بھی عمل کریں وہ اپنے اللہ کے لیے کریں۔ جب اللہ کے لیے انسان عمل کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، اللہ رب العزت اس عمل کو قبول بھی کرتے ہیں اور اس کے اندر برکتیں بھی نازل کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل، لوگو اللہ کوئی عمل قبول نہیں کرتے، کوئی عمل نہیں ہے جس کو اللہ قبول کریں سوائے اس عمل کے ما كان له خالصا، جو صرف اسی کے لیے کیا جائے، جس میں کسی اور کو راضی کرنا مقصود نہ ہو، کسی اور کو خوش کرنا مقصود نہ ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو، صرف اور صرف الی ربی، اپنے رب کو راضی کرنا مقصود ہو، وابتغی بہ وجہ اللہ، اور اس کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے، رب کی رضا کو حاصل کرنا مقصود ہے، اللہ پھر وہی عمل قبول کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کو بھی یہی حکم ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی، زندگی کے 4 مرحلے ہیں، موت ہے، زندگی ہے، اگر زندگی ملے اس میں عبادات ہے، نماز ہے، قربانی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اے ہمارے پیغمبر اپنی امت کو سمجھائیں، ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، میری قربانی، محیایا، میری زندگی کا مقصد، و مماتی، میری موت کا مقصد، للہ رب العالمین، صرف اس اللہ کو راضی کرنا ہے جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر عمل چھوٹا ہے، بڑا ہے، چھوٹی نیکی ہے، بڑی نیکی ہے، اس کو صرف اور صرف اس نیت سے کریں۔ آپ مسجد کی طرف قدم اٹھائیں، اس نیت سے اٹھائیں کہ میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میرا یہ کام صرف اپنے اللہ کے لیے ہے، اس کا میرا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، کسی اور کو راضی کرنا مقصود نہیں ہے۔ ابھی عید آئے گی نا، قربانی کرنی ہے، سب نے پتہ چل جائے گا کون اللہ کے لیے کر رہا ہے، سب تصویریں لیں گے، ڈالیں گے فیس بک کے اوپر،
یہ دیکھو جی ہم نے 4 جانور کیے ہیں، ہم نے 10 کیے ہیں۔ او بھائی اگر اللہ کے لیے کیے ہیں، کسی کو دکھانے کا مقصد کیا ہے آپ کا؟ اگر رب کی رضا کے لیے آپ کر رہے ہیں، کیا ٹینشن ہے، کیا پریشانی ہے؟ آپ 1 کر رہے ہو یا 100 کر رہے ہو، وہ اللہ جانتا ہے۔ اس کو ان کیمروں کی ضرورت نہیں ہے، ان تصویروں کی ضرورت نہیں ہے، جس کے لیے آپ کر رہے ہیں وہ سب کچھ جانتا ہے۔ آپ گھر کے کونے میں کر رہے ہیں، وہ پھر بھی جانتا ہے۔ آپ بازار کے اندر کر رہے ہیں، وہ پھر بھی جانتا ہے۔ اپنا جو بھی عمل کریں وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، پھر وہ قبول بھی ہوگا اور پھر اس کی برکتیں بھی آپ کو ملیں گی۔ اگر مقصود دکھلاوا ہے، شہرت ہے، ریاکاری ہے، لوگ سے ماشاءاللہ بڑے جانور کیے ہیں اس نے، تو پھر میرے بھائیوں ایسے عمل کا اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں ہے، اللہ کے ہاں ایسے عمل کی کوئی قدر نہیں ہے، کوئی قدر نہیں۔ چوتھا درس سیرت ابراہیم کے اس قصے کا، سیہدینی، سیہدینی، میں جا رہا ہوں، کدھر جانا ہے؟ راستہ کون دکھلائے گا؟ میری رہنمائی کون کرے گا؟ ربی، اس راستے کی جانب صرف اور صرف میرا اللہ ہی میری رہنمائی کرے گا، بس۔ سیرت ابراہیم سمجھاتی ہے ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پیغمبر بھی ہو اپنے بیٹے کو ہدایت نہیں دے سکتا، اپنے باپ کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کافر ہیں، بت بنانے والے ہیں۔ اذ قال ابراہیم لابیہ آذر اتتخذ اصناما آلہہ، قرآن شاہد ہے ابراہیم علیہ السلام کا باپ مشرک ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس کو ہدایت نہیں دے سکے۔ تبلیغ کی، واعظ کیا، ہدایت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور حدیث بھی کہتی ہے جب نبی کریم علیہ السلام پہ بڑے احسان کرنے والے، انتہائی احسان کرنے والے، ہر قدم پہ آپ کا ساتھ دینے والے آپ کے عزیز از جان چچا ابو طالب اس دنیا سے جانے لگے، پیارے پیغمبر آ کے سرہانے بیٹھ گئے، کہا چچا یا عمی قل لا الہ الا اللہ، اور میرے کان میں ہی لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، میرے پاس کوئی دلیل تو ہوگی نا، کل قیامت کو اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کر لوں گا۔ لیکن چچا نے کہا نہیں، علی دین عبد المطلب، میں تو عبد المطلب کے دین پہ فوت ہوں گا، یہ کلمہ میں نہیں بول سکتا۔ تو نبی علیہ السلام بڑے پریشان تھے۔ قرآن آیا 20واں پارہ، انک لا تہدی من احببت، اے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کا محبوب نظر ہو جائے لازمی نہیں ہے کہ اس کو ہدایت بھی مل جائے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت دینا تو اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا، جس کو چاہے گا نہیں دے گا۔ ہدایت دینے والی ذات بھی صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور 5واں سبق، ہدایت کا سوال اگر آپ نے کرنا ہے تو صرف اپنے اللہ سے کرنا ہے، ہدایت مانگنی ہے تو صرف اپنے اللہ سے مانگنی ہے، لوگوں سے نہیں، کسی اور سے نہیں۔ ہدایت الی ربی سیہدینی، میں اپنے اللہ کی جانب جا رہا ہوں جو مجھے ہدایت دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اس سے رہنمائی مانگ رہے ہیں، اس اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں۔ اور صحیح مسلم کی روایت کہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا کرتے تھے اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ میں تیرا پیغمبر بھی تجھ ہی سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، انی اسألک الہدی، تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، کسی اور سے نہیں۔ ہدایت جب بھی مانگے اپنے اللہ سے مانگے۔ اور راسخون فی العلم، جو علم کے اندر مضبوط ہوتے ہیں، علم کے اندر پختہ ہوتے ہیں، قرآن کہتا ہے وہ بھی ہدایت کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے اللہ ہدایت تو نے ہمیں عطا کر دی ہے، ہم نے مانگی ہے، اب کہیں ہمارے دلوں کو ہدایت سے پھیر نہ دینا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بات سکھلاتے ہیں، کہا اے میرے بیٹے حسن سنو، جب دعا کرتے ہو نا نماز کے اندر، جب نماز پڑھتے ہو اور اس میں دعا کرتے ہو تو اے میرے بیٹے یہ دعا کیا کرو، اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما دے اور مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے، فی من ہدیت، جن کو تو نے ہدایت دی ہے، یا اللہ جن کو تیری طرف سے ہدایت ملی ہے مجھے بھی ان لوگوں کے اندر شامل کر دے۔
میں بھی ان لوگوں کے اندر شامل ہونا چاہتا ہوں۔ ثابت ہوا ہدایت کا سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قصہ بتلاتا ہے اپنے اللہ سے کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں۔ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایسا اولاد دے، ایسا لڑکا عطا فرما جو نیکوں میں سے ہو۔ اس آیت کے اندر بھی کئی سبق ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے، جب رب سے دعا کرنی ہو پہلے اللہ کو اس کی اوصاف کا، اس کے اسماء کا واسطہ دو، اللہ کے سامنے وسیلہ پیش کرو۔ کس چیز کا؟ اس کی صفات کا، اس کے پیارے پیارے ناموں کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہاں وسیلہ پیش کیا ہے، ربی ہب لی من الصالحین، اے میرے پالنے والے، اے میری پرورش کرنے والے، اے میری تربیت کرنے والے، ہب لی من الصالحین، پرورش تو کرتا ہے، تربیت بھی تو کرتا ہے، اس لیے میں تجھ سے ہی مانگتا ہوں، ہب لی من الصالحین، مجھے نیک اولاد نصیب فرما۔ قرآن مجید کا حکم بھی ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، لوگو اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے وسیلے سے اللہ سے دعا کیا کرو۔ ایک صحابی دعا کر رہے تھے، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے اللہ کے ان ناموں سے دعا مانگی ہے جن کے ذریعے دعا کی جائے تو اللہ قبول کرتے ہیں۔ کئی ایسے واقعات حدیث کے اندر بکھرے پڑے ہیں، صحابہ نے اللہ کے ناموں کا وسیلہ دیا، اللہ سے دعائیں کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے وہ اللہ کا نام لیا ہے جس کے ذریعے اگر دعا کی جائے اللہ دعا کو رد نہیں کرتے۔ جب بھی دعا مانگیں اپنے اللہ کو بہترین وسیلہ پیش کریں، اور وہ وسیلہ میرا کسی پیر پیغمبر کا نہ ہو، وسیلہ صرف اللہ کی ذات کا ہو، اس کے پیارے پیارے ناموں کا اس کو وسیلہ ڈالیں۔ یا اللہ آپ کو آپ کے رحیم ہونے کا واسطہ ہے، اپنے کرم کے واسطے مجھ پہ رحم فرما، آپ کو اپنے بخشنے کا واسطہ ہے، غفور ہونے کا واسطہ ہے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ کے ناموں کے ذریعے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، آدم علیہ السلام نے دعا کی تو کیا کہا؟ ربنا ظلمنا، اے ہمارے پالنے والے رب، ظلمنا، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے۔ انبیاء کرام نے جہاں جہاں دعائیں کی ہیں، نیک لوگوں نے، اصحاب کہف کے ولی اللہ سے دعا کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے پالنے والے ہمیں اپنی جانب سے رحمت نصیب فرما دے۔ اپنے اللہ کے ناموں کا وسیلہ ڈالیں، اپنی دعاؤں کے شروع میں اپنے رب کے ناموں کا وسیلہ ڈال کے جب آپ دعا کریں گے میرا مالک آپ کی اس دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ 80-90 سال کے ابراہیم علیہ السلام تھے جب یہ دعا مانگی ہے، اور اس عمر میں اولاد کے کوئی چانس نہیں ہے۔ اور زکریا علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ 16ویں پارے میں قرآن نے موتی پرو دیے ہیں۔ سورہ مریم کے آغاز میں اذ نادى ربه نداء خفیا، جب اس نے چپکے سے آہستہ آواز میں اپنے اللہ کو آواز دی۔ کیوں؟ سر کے بال بھی سفید، داڑھی کے بال بھی سفید۔ اگر اونچی آواز سے دعا کروں گا بنی اسرائیل سن کے مذاق اڑائیں گے، اس دیکھو بوڑھے کو 80-90 سال 100 سال کا ہو گیا ہے، بال سفید ہو گئے، بیوی بانجھ ہو گئی، اب بھی اولاد مانگ رہا ہے۔ نداء خفیا، ایسی آواز دی اللہ کو جس کو رب جانتے تھے یا زکریا جانتے تھے۔ اور وسیلہ کیا دیا؟ قال رب هب لی، قال رب هب لی، اے اللہ، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، مجھے ایک من لدنک ولیہ، ایک ایسا بیٹا عطا فرما دے جو میرا جانشین بن جائے۔ اپنے رب کا واسطہ پیش کیا ہے، اپنے رب کا وسیلہ پیش کیا ہے، اس کے ناموں کا وسیلہ پیش کیا ہے۔ یہ انبیاء کی زندگی کے اسباق یاد رکھیے۔ لوگ تو بڑا کچھ کہہ دیتے ہیں، قرآن سے پوچھئے نبیوں کی زندگی کیا کہتی ہے۔ نبیوں نے یہ نہیں کہا میں تیرا نبی ہوں، تجھے میری نبوت کا واسطہ ہے، نہیں، ربی تجھے میرے پالنے کا واسطہ ہے، تو میرا پالنے والا ہے، اس پالنے والی صفت کا واسطہ ہے، مجھے نیک بیٹا عطا فرما دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کو ان کے ناموں کا وسیلہ دیا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے فوراً ان کو خوشخبری سنائی، خوش ہو جاؤ، ہم آپ کو ایک نیک بیٹا عطا کرنے والے ہیں جو بردبار ہوگا، حلیم الطبع ہوگا۔ رب هب لی من الصالحین۔ میرے مسلمان بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا 7واں سبق یہ ہے کہ لوگوں جب اللہ کو اس کے ناموں کا وسیلہ دے کے دعا کرنی ہے تو پھر یہ بھی یقین کر لو ساتھ ہی اولاد دینے، مال دینے، عزت دینے پہ کوئی قادر ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا، اس کے علاوہ کوئی رزق نہیں دے سکتا۔
اس کے علاوہ کوئی عزت نہیں دے سکتا، اس کے علاوہ کوئی انسان کی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا۔ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ اولاد صرف اللہ دیتے ہیں، مال صرف اللہ دیتے ہیں، عزت صرف اور صرف اللہ دیتے ہیں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگے تو 9واں سبق سیرت ابراہیم کا یہ ہے کہ جب اللہ سے اولاد مانگنی ہے تو صرف اولاد نہیں مانگنی، یا اللہ اولاد دے دے، یا اللہ اولاد نہیں۔ جب بھی اللہ سے اولاد مانگنی ہے تو کہنا ہے اے اللہ مجھے نیک اولاد نصیب فرما، نیک اولاد نصیب فرما۔ زکریا علیہ السلام نے بھی یہی کہا، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ پاکیزہ اولاد دے، پاکیزہ اولاد۔ اور ابراہیم علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ اولاد دے تو نیک عطا فرما۔ صرف اولاد نہ مانگا کریں، اولاد تو بڑی ہوتی ہے، پھر لوگ کہتے ہیں میں بے اولاد ہی ہونا چنگا سی۔ اولاد جب دکھ دیتی ہے، پریشان کرتی ہے، تکلیف دیتی ہے، پھر والدین کہتے ہیں اس سے تو بے اولاد ہی اچھے تھے، ایسی اولاد سے ہمیں اولاد نہ ملتی یہی اچھا تھا۔ اس لیے پہلے کہہ دیا لوگوں سبق سیکھ لو، جب بھی اپنے اللہ سے مانگنی ہے تو ایسی اولاد مانگنی ہے جو نیک ہو۔ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما، ایسا بیٹا جو نیکوکاروں میں سے۔ 10واں سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی والے قصے کا یہ ہے، کوئی ظاہری سبب نظر نہیں آتا، یہ کام ہو جائے گا، کوئی سبب نہیں نظر آ رہا، کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، اس وقت بھی اگر کوئی فریاد سننے پہ قادر ہے، راستہ بنانے پہ قادر ہے، تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ سر کے بال سفید ہوں اور بیوی 5 ہو، اس وقت اولاد مل جائے، اسباب نہیں مانتے، سائنس نہیں مانتی، دنیا کے لوگ نہیں مانتے، لیکن رب کہتے ہیں جب فرشتے خوشخبری لے کے آئے تھے، خوشخبری لے کے اسحاق نبی کی، تو ان کی بیوی نے تعجب سے ہاتھ اپنا منہ پہ رکھ لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ نے کہا الید وانا عجوز، مجھے اولاد ہوگی، میں تو اب بانجھ ہو گئی ہوں، میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، ہڈیاں بھی جواب دے گئی ہیں۔ اور نبی زکریا علیہ السلام جب اللہ سے اولاد مانگتے ہیں نا، جب خوشخبری ملتی ہے اے زکریا خوش ہو جاؤ، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم آپ کو ایک بیٹا عطا کریں گے جس کا نام بھی ہم نے خود رکھا ہے، اس کا نام بھی یحییٰ ہوگا۔ تو نبی زکریا اللہ سے کہتی ہے اللہ اب مجھے اولاد ہوگی، انا یکون لی ولد، اللہ مجھے اولاد کیسے ہوگی، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے ہاتھوں میں راشا ہے، میری ہڈیاں بھی کمزور ہیں، اور امراتی عاقر، میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے، اسباب کوئی نہیں ہے، ذرائع کوئی نہیں ہے، یا اللہ ظاہری اسباب ختم ہو گئے ہیں، ہاں تو دینے پہ آئے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اب اس عالم میں اولاد مل جائے، خوشخبری مل جائے تو چھوٹی نہیں ہے، یا اللہ یقین تو مجھے پہلے بھی ہے، لیکن کوئی مجھے نشانی بھی دے نا کہ مجھے نظر آئے کہ ہاں اب اولاد ہونے والی ہے۔ کہا ہاں جب اولاد ہونے کا وقت آئے گا نا 3 دن تم بات نہیں کر سکو گے، تمہاری زبان بات نہیں کرے گی، تمہاری زبان سے اگر اللہ کا ذکر نکالو گے وہ نکلے گا، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلے گی۔ اللہ تکلم الناس 3 ایام الا رمزا، تم لوگوں سے اشارے میں بات کر سکو گے، زبان سے بات نہیں کر سکو گے۔ جہاں ظاہری اسباب جواب دے جائیں، وطن بھی چھوڑ دیا، اب کہاں جانا ہے، کوئی علم نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہے، لیکن کیا کہا سیہدین، جہاں اسباب ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے اللہ کی قدرت شروع ہو جاتی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں یہ عقیدہ اپنائیں، یہ ہے وہ عقیدہ، وہ منہج، وہ دعوت ابراہیم علیہ السلام کی جو اس واقعے سے ہمیں نظر آتی ہے۔ اس واقعے سے اللہ نے ہمیں سکھائی ہے، جب ان کے پاس کوئی سبب نہیں تھا اپنے اللہ کو پکارا ہے، اور جہاں اسباب جواب دیتے ہیں وہاں ہی اللہ تعالیٰ انسان کی مدد کرتے ہیں۔ تحت الاسباب تو انسان بھی انسان کی مدد کر سکتا ہے۔ 11واں سبق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا یہ ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا میں اللہ سے مانگتا ہوں اللہ میری سنتا ہی نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم نے قرآن پڑھا نہیں ہے۔ اگر قرآن سنا ہے، واقعات سنے ہیں تو بس واقعے کے طور پہ سن لیے ہیں، اس کے اندر سبق کیا ہے، نصیحت کیا ہے، میرے اور آپ کے لیے درس کیا ہے، کبھی اس پہ غور نہیں کیا۔ 11واں سبق یہ ہے، انسان جب اللہ کے در پہ آ کے جھک جائے، اپنی ساری پستیاں اس کے سامنے پیش کر دے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، ہاتھ بھی کمزور ہیں،
ہڈیاں بھی کمزور ہیں، سر کے بال بھی سفید ہیں، بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے، سبب کوئی نہیں ہے، میں تو بڑا کمزور ہوں، لیکن تو دینے پہ آئے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ جب انسان اس انداز سے اللہ کو پکارتا ہے تو 11واں سبق یہ ملتا ہے، پھر اللہ انسان کو دیتے ہیں اس کی سوچ سے بھی زیادہ، اس کی طلب سے بھی زیادہ، جتنا اس نے مانگا ہوتا ہے اللہ اس سے بڑھ کر عطا کرتے ہیں۔ نبی ابراہیم نے صرف یہ کہا تھا، یا اللہ مجھے نیک بیٹا دے دے، بس نیک بیٹا، اور رب نے صرف نیک بیٹا نہیں دیا، وہ بیٹا عطا کیا ہے جس کو نبی بھی بنایا ہے اور اس کی نسل سے خاتم النبیین کو پیدا بھی فرمایا ہے۔ اللہ انسان کو اس کی طلب سے بڑھ کر دیتے ہیں۔ ہم مانگے تو صحیح، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا، ہم مانگتے ہیں لیکن یقین نہیں ہوتا، کوئی سبب نہیں ہے، کوئی روزی نہیں ہے، کوئی روٹی نہیں، نوکری نہیں ہے، یہاں مسجد میں دعا کریں گے یا اللہ کوئی وسیلہ پیش کر دے، اور دل میں یہ ہوگا کہ اوکھی گل یہ کو لب جائے نوکری۔ اور بھائی جب اس انداز سے پکارو گے تو پیارے پیغمبر نے کہہ دیا ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، جب اللہ سے مانگنا ہے تو دل میں قبولیت کا پکا یقین ہو، اس انداز سے مانگیں گے آج منوا کے اٹھنا ہے، اس قدر آہوزاری کریں اللہ کے سامنے، اس قدر گڑ گڑائیں اپنے اللہ کے سامنے، اس قدر روئیں اور آنسو بہائیں اللہ کے سامنے کہ آپ کے ہاتھ زمین پہ بعد میں آئیں، اللہ آپ کی مرادیں پہلی پوری کر دیں۔ میرے اور آپ کے مانگنے میں کمی ہے، ہمارے مانگنے کے انداز میں کمی ہے۔ سید الانبیاء بھی مانگ رہے ہیں اللہ سے، بخاری کی روایت ہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں بدر کے میدان میں، اور مزمل کی چادر اپنی کندھے پہ رکھی ہوئی ہے، اور اس انداز میں دعا کی ہے کہ چادر بھی نیچے گر پڑی۔ صدیق اکبر آگے بڑھے اور اس چادر کو اٹھا کے صاف کیا اور کہا اللہ کے پیغمبر اب بس کر دیں، اب مجھے یقین ہے اللہ آپ کی مدد ضرور کریں گے۔ اس انداز سے مانگیں اپنے اللہ سے، اس انداز سے مانگیں کہ آج منوا کے اٹھنا ہے۔ جب تک آپ کو یقین نہیں ہوتا، آپ کا دل آپ کو یہ گھنٹی دے کر اطلاع نہیں دیتا کہ اب تیری دعا قبول ہو جانی ہے، جس انداز سے تو مانگ رہا ہے اس وقت تک اٹھے نہ وہاں سے، مانگتے رہیں اللہ سے۔ یہ سیرت ابراہیم کا سبق ہے، یہ سیرت ابراہیم کا درس ہے۔ جب اپنی اولاد کو چھوڑ کے گئے، اسی بچے کو، قصہ قربانی اس بچے کے متعلق ہے نا، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ یہاں چھوڑ دیا ہے لیکن یہاں تو زراعت والی زمین بھی کوئی نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی ظاہری زندگی کے اسباب یہاں پہ نہیں ہے، اور آس پاس کوئی پانی والا چشمہ بھی نہیں ہے، لیکن میرے مولا میں تیرے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، اے اللہ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم، اس بے آباد علاقے کو ایسے آباد کر دے کہ ساری دنیا یہاں آنے کے لیے ترستی رہے، ساری دنیا یہاں آنے کے لیے تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتی رہے۔ اور ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام کا، آج 100 بار بھی ہو کے آئے نا دل کی چاہت پھر بھی پوری نہیں ہوتی ہے۔ اس انداز سے مانگیں۔ وہاں کون تھا؟ کوئی عقل مانتی ہے کہ یہاں ایسی آبادی ہوگی کہ لوگوں کے دل اچھل کے باہر آئیں گے یہاں آنے کے لیے؟ عقل مانتی ہے؟ لیکن نبی ابراہیم کو یقین تھا، نبی ابراہیم کو اپنے اللہ پہ اعتماد تھا۔ اس انداز سے مانگیں اللہ سے، اس قدر گڑ گڑا کے مانگیں اللہ سے، آپ کا دل گواہی دے دے تو نے مانگنے کا حق ادا کر دیا ہے، اب اللہ تجھے دینے کا بھی حق ادا کرے گا۔ جب انسان اللہ سے مانگتا ہے نا جس طرح مانگنا چاہیے، پھر اللہ اس انسان کو دیتے ہیں اس کی سوچ سے بڑھ کر، اس کی سوچ سے بھی زیادہ۔ نبی ابراہیم نے ایک مانگا تھا، نیک مانگا تھا، رب نے ایک نہیں، بعض مفسرین نے لکھا 6 بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، 2 تو قرآن نے بیان کر دیے۔ اور پھر یہی نہیں ہے، جب دوسرے بیٹے کی بشارت ملی تو رب نے کیا کہا؟ صرف بیٹا نہیں دوں گا، اس کے بعد ایک پوتا بھی دینا ہے جس کا نام یعقوب ہوگا۔ اس انداز سے مانگ کے دیکھیں تو صحیح۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب مانگا رب حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک بیٹا دینا، اس انداز سے مانگا ہے کہ فرشتے نے فوراً خوشخبری سنا دی، بشرناہ بغلام حلیم، اے ابراہیم ہم آپ کو ایک ایسا بیٹا عطا کرنا چاہتے ہیں جو بہت ہی بردبار ہے، حلیم الطبع ہے، اس کی طبیعت میں بڑی نرمی ہے، انتہائی فرما بردار اور مطیع ہے۔ آخری سبق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ اسباق تو کافی ہیں، 25-30 کے قریب ہیں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ آخری سبق سنیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، مشورہ کرنا ہے نا کوئی، عمومی طور پہ، عام طور پہ جو سلجھے ہوئے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا،
جو دیندار گھرانے ان کی بات نہیں کر رہا. دنیا داروں کا نظریہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں، اولاد کو مشق میں شامل نہیں کرنا چاہیے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کیا کہتی ہے؟ فلما بلغ معه السعی، قرآن کی یہی اس سے اگلی آیت، فلما بلغ معه السعی، جب یہی بیٹا جو اللہ سے مانگ کے لیا تھا نا، جب دوڑنے کی عمر کو آیا، اس عمر کو پہنچا کہ اپنے باپ کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گیا، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک. ابراہیم علیہ السلام شام سے چلے، مکہ میں آئے، کہا میرے بیٹے اسماعیل میں نے خواب دیکھی ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، قرآن کے الفاظ پہ غور کرنا. فانظر ماذا تری، تو دیکھ اب تیرا کیا خیال ہے. مجھے تو اللہ نے حکم دیا ذبح کرنے کا، اب تو دیکھ ماذا تری، تیرا کیا خیال ہے. اتنے اہم کام کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا. یہ نہیں پکڑا ہے اس کو لٹا کے ذبح کر دیا، نہیں، پہلے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا. فانظر ماذا تری، آپ بتائیں آپ کا کیا خیال ہے. اس مشورے کرنے کی کئی حکمتیں علماء نے بیان کی، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خوشی سے ذبح ہونے کو تیار ہو جائیں گے، میرے ذبح کرنے کے اجر میں وہ بھی برابر کے شریک ہو جائیں گے. میں ذبح کرنے کو تیار ہوں، وہ ذبح ہونے کو تیار ہے. اپنی اولاد کو اچھے کاموں میں اپنے مشورے کے اندر شامل کرنا. اور لوگ کہتے ہیں وہ بیوی نال کی مشورہ کرنا، ان بیوی کو مشورہ ہوں میں. وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت پڑھیے. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی علیہ السلام نے صلح ہو گئی اور صحابہ کو حکم دیا، میرے صحابہ اٹھو، اپنے جانور جو ساتھ لے کے آئے ہو نا ذبح کرو، ہدی کے جانور ذبح کرو، سر منڈوا لو. نبی علیہ السلام نے حکم دیا، کوئی صحابی نہیں اٹھا، ایک صحابی بھی نہیں اٹھا، ایک بھی. کیوں؟ صحابہ اکرام کے دل میں پریشانی تھی. نبی علیہ السلام میں وہاں سے لے کے آئے ہیں، ہم عمرہ کریں گے، آپ عمرہ کیے بغیر چلے جائیں. دل اس بات کو اب تیار نہیں ہے قبول کرنے کو، اس لیے اٹھنے میں تھوڑی دیر لگائی. نبی کریم علیہ السلام کو غصہ آیا، آپ اپنے خیمے میں گئے اپنی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس. جب ماں جی نے دیکھا پیارے پیغمبر بڑے غصے میں ہیں، کہا اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کیا ہوا؟ کہا میں نے حکم دیا ہے کہ اٹھو، سر منڈواؤ، جانور ذبح کرو، کوئی اٹھ ہی نہیں رہا، کوئی تیار ہی نہیں ہے. فرمایا آپ کچھ نہ کریں، آپ جائیں، جا کے حجام کو بلائیں، اپنا سر منڈوا لیں اور اپنا قربانی کا جانور ذبح کر کے واپس خیمے کے اندر آ جائیں. بس. یہ مشورہ کون دے رہی ہے؟ پیارے پیغمبر کی بیوی، اس نبی کو جس پہ وحی اترتی ہے. نبی علیہ السلام نے مشورہ مانا، باہر گئے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے سر منڈوایا، قربانی کا جانور ذبح کیا. ابھی آپ سر منڈوا رہے تھے، سارے صحابہ اٹھے اور ایک دوسرے کی ٹینڈ کر رہے ہیں. اس بیوی کے مشورے سے کتنی بڑی خیر پیدا ہو گئی کہ سارے کے سارے صحابہ جس کام کو ان کا دل نہیں مان رہا تھا، جب بیوی نے مشورہ دیا، پیارے پیغمبر نے عمل کیا، اللہ نے وہاں برکت نازل کر دی. ہر اہم کام میں اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ مشورہ کرنا، یہ سیرت ابراہیم علیہ السلام اور سیرت رسول علیہ السلام کا اہم ترین سبق ہے. اللہ خالق و مالک سے دعا ہے اللہ رب العزت سیرت ابراہیم کے جتنے بھی اسباق ہیں وہ سارے کے سارے ہمیں حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.